السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس پر کائنات کو پالنے والا ہے، جس میں کئی جہان آباد ہیں، اور رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ، اور تمام نیک مخلوقوں پہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اصلاح عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، کیونکہ ہدایت کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ ایک مسئلہ بیان کرنا تھا، بتانا تھا دو پاگلوں کے بارے میں۔ ایک پاگل جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اس کا ہندو مذہب سے تعلق تھا، تو لڑکا تھا، تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لیٹنٹ پیشاب شلوار میں کر دیتا تھا اور بھاگ جاتا تھا گھر سے، پاگلوں کی طرح دوڑتا تھا روڈ پہ۔ پھر ان کے والدین پریشان رہتے تھے کافی، انہوں نے کسی طرح ہمارے ساتھی جو ہیں عبد المالک، ان سے رابطہ کیا۔ جب عبد المالک سے رابطہ کیا تو عبد المالک نے مجھے بتایا، میں نے اسے بولا کہ اس کو اپنی خانقاہ پہ ٹھہرا، وہاں رکھو اس لڑکے کو کچھ دن کے لیے۔ تو لڑکے کو وہاں پہ رکھا ہم نے، تو وہ لڑکا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور لڑکا ٹھیک ہو گیا، اور لڑکے نے جو ہے کام بھی اس کو بولتے، موٹر سائیکل بھی چلا رہا تھا، کوئی چیز لے آؤ لے آتا، کوئی بھی کام بتاتے کر دیتا، جو بھی اس کو بولتے وہ کر دیتا تھا، کام جو بھی ہم بتاتے۔ تو بہرحال وہ بالکل نارمل ہو گیا، کافی بہتر ہو گیا۔ اس کا باپ آیا کہ ہماری عید ہے، تو مہربانی کرے کچھ دنوں کے لیے اس کو ہمارے پاس بھیج دیں، گھر پہ آ جائے یا میں لے کے چلا جاؤں گھر پہ۔ انہوں نے میرے سے رابطہ کیا عبد المالک نے، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دو، تاکہ پتہ لگ جائے گا کہ مسئلہ اس کے گھر میں ہے یا کیا ہے۔ تو گھر پہ بھیجا، تو اس کی ایک دو دن میں واپس وہی کنڈیشن ہو گئی جو پہلے تھی، وہی حالت ہو گئی اس کی، اور ویسی کنڈیشن میں آ گیا وہ بچہ جو جیسے پہلے تھا۔ تو پھر واپس یہ لے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی تو یہ واپس وہی کنڈیشن ہو گئی۔ تو میں نے عبد المالک کو کہا کہ ان کے گھر میں کوئی کچھ پڑھتا ہے، ان سے پوچھو۔ تو ان سے پوچھا تو اس کے والد نے بولا کہ ہاں ہمارے جو بھجن ہوتے ہیں نا وہ میں کرتا ہوں روز صبح کو اٹھ کے گھر میں۔ میں نے اس سے بولا کہ اس کو کہو خدا کے بندے، تمہارے عبادت گاہیں بہت ساری ہیں وہاں پہ، اور جا کے وہاں پہ پڑھو، پڑھنے تو تمہاری وجہ سے جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس نے بولا اچھا، اس نے وہاں وہ گھر پہ بند کر دیا پڑھنا۔ اب وہ مندر میں پڑھے یا جہاں بھی پڑھے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن گھر میں اس نے پڑھنا بند کر دیا۔ تو وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا، اب وہ گھر پہ ہے، بالکل صحیح ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ کام بھی کرتا ہے لکڑی کا، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے۔ تو وہ دیکھیں یہ چیزیں بہت ساری ہے، جو جس مذہب پہ بھی جو بھی ہے وہ کر رہا ہے، اگر گھر میں وہ سوچ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کو، یہاں تک کہ دیکھیں اس کا بیٹا پاگل ہو گیا، وہ پاگل جو اب صحیح ہو گیا، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ ایسے ہی ایک عورت لے آئی اپنے بیٹے کو زنجیروں میں بندھا ہوا۔ میں نے بولا زنجیروں میں کیوں باندھا؟ بولا یہ پاگل خانے میں تھا، وہاں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، تو ہم آپ کا کسی نے وہاں پہ بتایا تو ہم وہاں لے کے آئے۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا تقریباً 17-18 سال کا ہوگا، مسلمان لڑکا تھا۔ تو ہم نے میں نے اس کے بھائی سے پوچھا اس کی حرکتیں تو بہت خراب ہیں۔ بولا ہاں اس کی حرکتیں خراب ہیں۔ میں نے اس کا قوم لوط والا مسئلہ بھی ہے؟ بولا ہاں۔ ہم نے بولا یہ سزا میں اس نے کسی حضرت ابو بکر کے خاندان کے بچے کو، صدیقی خاندان کا کوئی بچہ تھا،
اس سے بدفعلی کی، پھر اسے اس نے قتل کر دیا وہاں قبرستان میں، بدفعلی کر کے، اور قبرستان میں ہی مار کے وہیں دفن کہیں کر دیا۔ تو اس کی سزا ہے، یہ سزا میں ہے، اور یہ ویسے نہیں پکڑا گیا، اب قدرت نے اس کو ایسے سزا دی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی یہ ایسے ہی پڑا رہے گا، یہیں پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو وہ اس کا علاج ہم نے نہیں کیا۔ تو اس دوران اس کی ماں بھی ساتھ تھی، تو میں نے اس سے بولا تم شوہر کے ساتھ رہتی ہو؟ بولا ہاں۔ تو میں نے بولا اس نے تو تمہیں طلاق دی ہوئی ہے؟ تو بولا وہ تو روز دیتا ہے۔ میں نے روز دیتا ہے اور تم ساتھ رہ رہے ہو؟ بولا کہاں جاؤں میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جن کے حالات یہ ہوں کہ وہ طلاق شدہ بھی رہ رہے ہوں آپس میں، اور وہ جو ہے گھر میں ان کو غسل کا کچھ صحیح پتہ نہیں ہو، وضو کا پتہ نہیں ہو، نماز روزے کا کچھ نہیں ہو۔ اب ان کے گھر میں اگر قرآن آیتیں لگی ہوئی ہیں یا قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھتے بھی نہیں ہے، لپٹا رکھا ہوا ہے، مٹی چڑھ رہی ہے، وہ قرآن جو ہے ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ وہ آیتیں جو لگی ہوئی ہے دیواروں پہ ان زنا کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ یہ میاں بیوی رہ رہے ہیں بن کے، حالانکہ وہ طلاق شدہ ہیں، کئی وہ تو روز طلاق بلا دیتا ہے مجھے۔ تو دیکھیں یہ بھوپال ہے ان چیزوں کا لوگوں کے اوپر، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں معمولی نہیں ہے یہ مسئلے، یہ بہت اہم مسئلے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان مسئلوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اوپر وبال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا، آئین دیا ہمیں اسلام کے نام پہ، ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا، اس پہ عمل ہے ہی نہیں، اور وظائف پہ بڑا زور ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی وظائف پڑھ رہا ہے، جو غسل جس کو پتہ نہیں ہے وہ بھی وظائف پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، اسلام کی توہین کر رہا ہے، اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، وہ بھی وظائف پڑھ رہا ہے۔ حالت تو یہ ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے کسی مولوی کے پاس پہنچتا ہے تو مولوی صاحب وظیفہ دے دیتے ہیں اس کو، ماشاءاللہ سے یہ وظیفہ پڑھ لو آپ۔ یہ نہیں بولتے کہ بھائی آپ اپنی اصلاح کرو، کوئی کوتاہیاں ہوں گی، آپ کی غلطیاں ہوں گی، آپ کے ایسے گناہ ہوں گے کبیرہ جن کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہوئی ہے، یہ نہیں کہے گا کوئی بھی کسی کو۔ ایک اور بھی انشاءاللہ ویڈیو بتاؤں گا کہ ایک شخص کو میں نے 2 مرتبہ بھگایا، اس کو کیسے ایک مولوی صاحب نے جو ہے اس کے کام کیا، اور اس کے کام کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ مسئلے بھی میں بتاؤں گا، اور بھی کچھ مسئلے وہ بتا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، دوسروں کو بھی سنائیں، شاید دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اللہ پاک درجات بلند کرے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، ہدایت کا معاملہ فرمائے، جو نیک ہے ان کے درجات بلند فرمائے، عام جو مسلمان ہے اس کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ سب کے لیے ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ابھی بھی ایک نے مجھے بھیجی، واٹس ایپ بھیجی، کچھ لوگوں میرے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں نے پھر بھی کہا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں کیا ہے، میں تو سوچتا ہوں ہمارے اکابرین پہ بھی فتوے لگے، تو میں تو ان کا غلام ہوں، اگر مجھ پہ بھی فتویٰ کوئی لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں بھی ان کی لسٹ میں شامل ہو گیا، کہ میرے اوپر بھی فتویٰ لگانے والوں نے لگا دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ بہتر کرے سب کے ساتھ، اللہ بھلائی کا معاملہ کرے، ہدایت عطا فرمائے سب کو۔ ابھی بھی میں بھی سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگوں گا، آپ لوگ بھی سب ہدایت کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، جہاں بھی جائیں ہدایت کی دعا کریں، آمین۔